ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا کیا افسوس کرنا۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے کی بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اپنے اشک صاف کرنے کا ہنر ہر خاص و عام کو آنا چاہیے۔ زندگی ایک بڑی سیڑھی کی طرح ہے۔ تمام سٹیپس کو ایک بار میں چڑھنے کا سوچنا بے وقوفی ہے۔ ہمیشہ صرف اس ایک سٹیپ پر توجہ دیں جس پر آپ ابھی موجود ہیں۔ کامیابی اور خوشی اسی میں ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہوتا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ نسل در نسل اذیتوں کو ٹرانسفر نہ کریں۔ ہر کندھے میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی نیگیٹیوٹی برداشت کر سکے۔ ضروری نہیں ہونا چاہیے جو ماں نے تکلیفیں سہی ہوں وہ بچے بھی برداشت کریں۔ جنریشنل ٹراماز ختم کرنے کے لیے کسی ایک کو تو پہل کرنا ہی ہوگی تاکہ دنیا رہنے لائق جگہ بن سکے۔ ایک چھوٹا سا حرف تسلی زندگی کی مایوسیوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ طنز و مذاق میں بولا گیا معمولی حرف حقارت بھی تلخیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آسانیاں بانٹے کہ یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور گرانے والوں کے نام و نشان نہیں ملتے جبکہ تھامنے والوں کو دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ لوگوں کے صرف عیب ہی نہیں بلکہ خوبیاں بھی دیکھیں، کیونکہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق ہی پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش پذیر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈھسا جاتا۔ یعنی یوں تو مومن بھولا بھالا اور سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھے پن میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی شخص سے یا ایک ہی موقع سے معاملہ ڈال کر نقصان اٹھاتا رہے۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، لا علمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے اس خدا کی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے تو برانڈڈ پہنتے ہیں لیکن سوچ ان کی لنڈے والی ہی ہوتی ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، ایک اور انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ آنے والا کل ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ابھی تک کوئی غلطی موجود نہیں ہوتی۔ بے شک ماضی انسان کا آئینہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے حال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جتنے غور سے کوئی اس آئینے میں دیکھے گا اتنا ہی اس کا حال بہتر ہوتا جائے گا، اور جو اس آئینے کو سرسری نظر سے دیکھ کر اپنے شب و روز میں مگن رہے گا اس کا حال اس کے ماضی سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جو آپ کی تصویر، آپ کے پیسے یا آپ کے رشتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سانپ صرف بڑا سانپ بننے کے لیے اپنی کھال اتارتا ہے۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ 3 دوست بنا لو، حسن اخلاق، قرآن پاک، نیک اعمال، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی معمول کی نیکیاں نہ کر پائے تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرے۔ کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھو کیونکہ اگر سنڈریلا اپنے جوتے لینے واپس چلی جاتی تو وہ شہزادی کبھی نہیں بنتی۔ کبھی ماضی پر غور نہ کریں اور جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے اس سے چمٹے نہ رہیں۔ اپنے مقاصد اور خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کو روک رہی ہے اسے چھوڑنا ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر سنڈریلا اپنے جوتوں کے لیے واپس چلی جاتی تو وہ شہزادے کے ساتھ اپنا موقع گنوا دیتی اور نوکر بنی رہتی۔